شان فاتح مکہ بن کر نگاہیں نیچی رکھنے والا اللہ کی سب سے بڑی شان گالی سن کر دعائیں دینے والا اللہ کی سب سے بڑی شان پتھر کھا کر پھول برسانے والا اللہ کی سب سے بڑی شان ارے چہرے بددعا والا اللہ کی سب سے بڑی شان زلفے واللیل اذا سجا والا اللہ کی سب سے بڑی شان ما زاغ البصر وما طغى کی شان والا اللہ کی سب سے بڑی شان بے شک میاں ہر نبی اللہ کی شان ہے اور مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام ہے ارے اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہے اللہ کی قدرت کا عنوان محمد ہے صراط مستقیم محمد ہے ذکر اللہ محمد ہے حبل اللہ محمد ہے صراط اللہ محمد ہے نور اللہ محمد ہے محبت اللہ محمد ہے ارے الوہیت کو چھوڑ کر سب کچھ محمد ہے دین محمد اسلام محمد ایمان محمد قرآن محمد شریعت محمد حقیقت محمد معرفت محمد ارے کعبہ کے کعبہ بھی محمد ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری خانقاہ شہبازیہ حضور صاحب سجادہ حضور شاہکار ملت میاں کعبہ کے کعبہ بھی محمد ہے اب اگر کوئی کہے کہ جب سب کچھ محمد ہے تو باقی سب کیا ہے تو سنو محمد کے سوا جو کچھ ہے وہ سب خیرات محمد ہے تبھی تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ محمد مظہر کامل ہے حقی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد فرقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا اور ایسا کیوں نہ ہو میاں محمد کی شان تو یہ ہے کہ جس گھر کی طرف اشارہ کر دیا وہ کعبہ ہو گیا جدھر رخ کر لیا وہ قبلہ ہو گیا ارے جس کتاب کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری خانقاہ شہبازیہ میاں کتاب کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا ارے قرآن کو جو دنیا نے قرآن مانا ہے وہ زبان مصطفیٰ ہی سے شنا ہے بتاؤ کس نے قرآن کو اترتے دیکھا کس نے جبرائیل کو پڑھتے سنا کس نے دیکھا جبرائیل کو پڑھتے سنا کس نے دیکھا وحی کا نزول ہو رہا ہے جواب یہی دیا جائے گا نہ کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا نہ قرآن کا نزول ہوتا ہوا دیکھا مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا یہ قرآن ہے لوگوں نے مان لیا یہ قرآن ہے واہ 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 نعرے رسالت خدا ہے آقا نے کہا جنت ہے دیکھا نہیں مان لیا آقا نے کہا دوزخ ہے دیکھا نہیں مان لیا کہا پلسرات ہے دیکھا نہیں مان لیا کہا قبر کا عذاب ہے دیکھا نہیں مان لیا کہا یوم جزا اور سزا ہے دیکھا نہیں مان لیا اور میاں 1400 سال کا عرصہ بیت گیا ہے تمام لوگ بغیر دیکھے ہوئے ان تمام چیزوں کو مان رہے ہیں بلکہ خدا کو بھی بن دیکھے مان رہے ہیں بتاؤ لوگوں نے جو بن دیکھے ان چیزوں کو مانا ہے کس کے کہنے پر کس کے بتانے پر کس کے سمجھانے پر جواب یہی دیا جائے گا کملی والے داتا مزمل والے آقا حسن سراپا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لوگ ایمان مل گئے میاں سچ کہا ہے حضور ضیاء شہبازی نے کہ خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا ورنہ کس کو خبر ہوتی کہ پھر خدا کیا ورنہ کچھ بھی نہیں انہی کے ہونے سے ہونا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں میرے وجود و عدم کا معاملہ کیا ہے اور سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے واہ یہ سلسلہ ہے مسلسل سواد اعظم کا
حسن حسین علی ذات فاطمہ کیا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، کلام حضور خطیب اعظم خانقاہ شہبازیہ۔ علی ذات فاطمہ کیا ہے؟ اور ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، وگرنہ بندے ناکارہ یہ ضیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت گل چھوٹا سا جہان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کچھ سا سیاہ کار کال ان سا شفیع ہے کہا، پھر وہ تجھی کو بھول جائے کہ یہ تیرا گمان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجنے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف میں رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ، حضور شاہکار ملت۔ میاں نبوت پہچان ہوتی ہے، مطلب یہ کہ انبیاء کرام کے ذریعے لوگ خدا کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء کرام ہی لوگوں کو اپنے ارشادات و پیغامات سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ معبود ایک ہے، صرف وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے حضور ضیا شہبازی کے شعر سے یہ بات آپ کو سمجھایا کہ خدا کی ذات کا عرفان ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی کہ پھر خدا کیا ہے۔ جس طرح نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی جس طرح اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ ارے جیسا نبی ہوگا ویسا ہی ولی ہوگا، جو نبی نبوت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا ان کے زمانے کا ولی ولایت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کو ولی عطا کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برقیہ جیسا ولی ملا، جس کی شان یہ تھی کہ انہوں نے چشمے زدن میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمانی میں پہنچا دیا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ولی کا یہ عالم ہے کہ اگر تمام انبیاء کے اولیاء کو ایک جگہ کر دیا جائے تب بھی کوئی ولی سیدنا غوث اعظم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ولی نبی کی شان ہوتا ہے، ولی نبی کا آئینہ ہوتا ہے، ولی نبی کا عکس ہوتا ہے، ولی نبی کا پردو ہوتا ہے، جھلک ہوتا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت میں ہر ولی مصطفیٰ کی شان ہے، مگر غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے بڑی شان ہے۔ واہ 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 واہ۔ جس طرح حضور کے معجزات صحیح سندوں کے ساتھ تجربے اعظم سے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح غوث اعظم کی کرامتوں کو ارباب تاریخ و سیر نے سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ میاں اللہ رب العزت کی طرف سے
ہر نبی معجزات لے کر تشریف لائے، لیکن نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت معجزات سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان میں انا آتینا کل کوثر فرمایا، مطلب کہ حضور پر کثرت معجزات کی انتہا کر دی۔ بے شک حضور علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے ہیں کسی بھی نبی کو اتنے معجزات عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ شان نبوت میں کوثر منصب مصطفیٰ ہے، شان نبوت میں کوثر منصب مصطفیٰ ہے، اور شان ولایت میں کوثر منصب غوث الورا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میاں اسی لیے اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بنایا، اس لیے ان کی ولایت کو ولایت عظمیٰ کیا، ان کی غوثیت کو غوثیت کبریٰ بنایا، ان کی قطبیت کو قطبیت کبریٰ بنایا، اور اس بات کا اظہار قدمی حاضری علی رحمت کل ولی اللہ کے اعلان کے ذریعے کروایا گیا۔ فخر دو جہاں سرور انس و جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پاپا اللہ کی شان ہی شان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرپا و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، نعرے رسالت۔ میاں دنیا ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، اور غوث اعظم رسول اللہ کے قدم پر ہے، اور عالمی ارواح میں معراج کی رات قدم رسول غوث اعظم کی گردن مبارک پر ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جس طرح حضور علیہ السلام کو کثرت امت سے سرفراز فرمایا، اسی طرح غوث اعظم کو کثرت مریدین سے نوازا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جنت میں تمام انبیاء کی امت کو ملا کر 120 صفیں ہوں گی، اور ان صفوں میں 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ 24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت کی 40 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 40۔ بابا سے بلند بولیے، کتنی ہوں گی؟ 40۔ تنہا حضور علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ واہ، اس سے باخبری کثرت امت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے درمیان شان محمدی کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم سب میرے رسول پر ایمان لانا، ان کی نصرت و حمایت کرنا، انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے میرے محبوب پر ایمان لانے کا عہد و پیمان کیا۔ اللہ رب العزت کے فرمان کے بعد سارے نبیوں نے اپنی گردنیں عظمت مصطفیٰ کے آگے جھکا دی۔ مطلب حضور علیہ السلام کے آگے سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے لیے گردنیں انبیاء نہ جھکی، اور اس امت میں جب ولایت غوث اعظم کی بات آئی تو سارے ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا اور ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ کائنات نبوت میں حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور کائنات ولایت میں غوث اعظم حضور کی سب سے بڑی
آواز بلند کریے گا۔ ایک بار اور دنیا میں جتنے سلاسل طریقت چل رہے ہیں ان تمام سلسلوں میں غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ایسا اس لیے کہ غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہے، آپ کا قدم سارے اولیاء جہاں کی گردنوں پر ہے، جتنے اولیاء ہیں وہ سب کے سب غوث اعظم کے زیر قدم رہنے والے ہیں۔ میاں اس لیے میرا یہ کہنا صحیح ہے کہ چشتی بھی قادری ہے، سہروردی بھی قادری ہے، نقشبندی بھی قادری ہے، فریدی بھی قادری ہے، سراجی بھی قادری ہے، ساوری بھی قادری ہے، نظامی بھی قادری ہے، شہبازی بھی قادری ہے، اشرفی بھی قادری ہے، رضوی بھی قادری ہے، وارسی بھی قادری ہے، نظامی بھی قادری ہے۔ بلکہ ایک جملہ سن لو، ابھی اس دنیا میں جتنے سلسلے چل رہے ہیں حقیقت میں وہ سب کے سب قادری ہے۔ اس لیے کہ غوث پاک صرف پیر کا نام نہیں ہے بلکہ پیروں کے پیر کا نام ہے، پیروں کے میر کا نام ہے، روشن ضمیر کا نام ہے، سراپا دستگیر کا نام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ یہی قادری فیضان خواجہ معین الدین تک پہنچا، یہی قادری فیضان خواجہ قطب الدین تک پہنچا، یہی قادری فیضان خواجہ نصیر الدین تک پہنچا، یہ قادری فیضان میرے سرکار صابر علاء الدین تک پہنچا، یہی قادری فیضان خواجہ نصیر الدین تک پہنچا۔ یہ قادری فیضان پھیلتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، یہاں تک کہ یہی قادری فیضان مخدوم شرف الدین تک پہنچا، یہ قادری فیضان قاضی حضور تک پہنچا، یہ قادری فیضان شاہ محمد غوث گوانیری تک پہنچا، یہ قادری فیضان شاہ ولی الدین تک پہنچا، یہ قادری فیضان محدث دانشمند شاہ یاسین تک پہنچا، یہی قادری فیضان شہباز ملت وکیل تک پہنچا، بلکہ یہی قادری فیضان سارے بزرگان دین تک پہنچا۔ ارے کان کھول کر سن لو، جب تک دنیا قائم رہے گی یہ قادری فیضان جاری و ساری رہے گا۔ اگر کوئی منصب ولایت پہ رہنے کے باوجود اس فیضان کا انکار کرتا ہے تو اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے اور اس کا نام دفتر اولیاء اللہ سے نکال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ یا ان تمام سلسلوں بڑے ہوں یا چھوٹے، ان تمام سلسلوں غوث اعظم کا فیضان غوث اعظم کا فیضان رواں دوا ہے۔ وہ اس لیے مغرب میں غوث اعظم کا فیضان، مشرق میں غوث اعظم کا فیضان، شمال میں غوث اعظم کا فیضان، جنوب میں غوث اعظم کا فیضان، بلکہ سارے جہاں میں غوث اعظم کا فیضان۔ میاں حضرت آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، جو تو غوث پاک کو لوگ یعنی آپ انسانوں کے بھی غوث ہے اور جناتوں کے بھی غوث ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک کی ذات غوث العالمین ہے۔ مفتی صاحب آپ کی خاص توجہ۔ واہ، غوث پاک کی ذات غوث العالمین ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین کی سب سے بڑی شان ہے، تو آپ صرف غوث الثقلین ہی نہیں بلکہ آپ غوث العالمین بھی ہے، یعنی تمام جہانوں کے غوث ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مرتبہ نبوت ہو تو ہر طرف فیض رحمت
رحمت للعالمین کا ہے، اور مرتبہ ولایت ہو تو ہر طرف فیض غوث العالمین کا ہے، یعنی پیران پیر کا ہے، روشن ضمیر کا ہے، سیدنا غوث اعظم دستگیر کا ہے۔ ارے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ولایت کے تو سلام انشاءاللہ جی۔ خصوصی خطاب ان کا ہے، میرا تو بس یوں ہی ہے۔